جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ عید خلفائے راشدین کے زمانے میں اتنی بار آئی، کیا انہوں نے یوں گھر سجائے؟ کیا انہوں نے یوں دیگیں پکائی؟ کیا انہوں نے یوں جلسے کیے؟ تو نہیں کیے تو کیا تم بڑے عاشق آ گئے ہو ان سے؟ تو میں پوچھتا ہوں کہ امام بخاری نے جو کچھ کیا، کیا خلفائے راشدین نے بھی کیا؟ امام ذہبی نے موجم شیوخ میں لکھا ہے، وہ بات بڑی لمبی ہے، سرکار کی قبر شریف کو ہاتھ لگانے کے جواز پر جو امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے اس کو لکھ کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ کیا صحابہ نے بھی کیا، ابن تیمیہ کے شاگرد امام ذہبی کہ کیا صحابہ نے بھی قبر شریف کو ہاتھ لگایا؟ کہا یہ دلیلیں تو علیحدہ ہے لگایا، لیکن ہوش کرو سوال کرتے ہوئے جنہوں نے ہاتھ چوما ہو سرکار کا، وہ قبر کو نہ بھی لگائیں تو وہ تو گزارا کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن خود لے کے ماتھے پہ لگایا ہو، وہ تو سرکار کی قبر کو ہاتھ نہ لگائیں پیار سے اور نہ چومیں تو گزارا ہو سکتا ہے۔ اور جنہوں نے روزانہ اپنے نبی علیہ السلام کا اپنی آنکھوں سے دیدار کیا ہو، وہ یہ کام نہ بھی کرے تو ان کا تو گزارا ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس سے اگلی سٹیج پر ہے۔ اور کہتے ہیں اور ہم جب ہم نے نہ دیدار کیا، نہ ہم نے لعاب دہن لیا، نہ سرکار کے ہاتھوں سے منہ مبارک تقسیم ہوتا حاصل کیا، تو کہتے ہیں کہ ہم صرف قبر کو چومیں گے ہی نہیں، ہم تو قبر نبی سے معانقہ بھی کریں گے۔ اس وقت جب چار دیواریں نہیں ہوتی تھیں، ہر بات پر یہ نہ کہو کہ کیا صحابہ نے بھی یوں کیا تھا، کہ صحابہ کا صحابہ ہونا بھی دیکھو اور اپنا غیر صحابی ہونا بھی دیکھو۔ ہم بڑے عاشق نہیں ان سے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں ما وضعت فی کتاب الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین۔ وہ امام بخاری کو منکرین میلاد بھی امام مانتے ہیں، انہوں نے بخاری لکھنے میں جو اپنا طریقہ بتایا ہے وہ نہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ خلفائے راشدین کا طریقہ ہے، نہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، انہوں نے نیا گھڑا ہے۔ لیکن اتنا نیا طریقہ گھڑ کے بھی وہ بدعتی نہیں ہوئے، پھر بھی سنی ہی رہے ہیں۔ وہ کیا طریقہ تھا؟ کہتے ہیں میں نے ہر حدیث سے پہلے غسل بھی کیا اور 2 رکعت نفل بھی پڑھے، پھر میں نے حدیث لکھی۔ 16 سال لگ گئے صحیح بخاری لکھتے ہوئے، اور یہ بات ناقابل تردید بات ہے۔ سارے منکرین نے بھی اپنی شروحات میں بھی لکھ لیا اس کو، امام ذہبی نے لکھا اور ابن حجر اسقلانی نے لکھا، فتح الباری میں ہے، سیج الاعلام النبلاء میں ہے کہ امام بخاری اس لیے 16 سال لگ گئے کتاب لکھنے میں کہ ہر حدیث سے پہلے غسل کرتے تھے اور 2 رکعت نفل بھی پڑھتے تھے۔ اب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ایک حدیث لکھیں سردی کے موسم میں، پھر غسل کریں، پھر آئیں، پھر 2 نفل پڑھیں، پھر ایک لکھیں، پھر جائیں۔ کبھی صحت، کبھی مرض، کبھی سفر، کبھی حضر، کبھی کوئی صورتحال، کبھی کوئی صورتحال ہے۔ وقت کا امام المسلمین اور کام کر رہا ہے وہ جس کا ذکر قرآن میں بھی نہیں، سنت میں بھی نہیں، صحابہ سے بھی ثابت نہیں، کام نیا بھی ہے اور ثواب سمجھ کے بھی کیا جا رہا ہے، بلکہ پوری نئی نماز ہی بنا لی گئی ہے۔ ہم نے تو آج تک کوئی صلاۃ المیلاد نہیں بنائی کہ 2 رکعت نماز نفل برائے میلاد، خصوصی طور پر اگرچہ کوئی 1000 پڑھے، لیکن انہوں نے تو 2 رکعت نماز برائے کتابت حدیث بنا لی ہے کہ میں نے ہر حدیث سے پہلے لازم کر لیا اپنے اوپر،
نماز کے لیے تو صرف وضو کافی ہے، لیکن حدیث کے لیے میں نے غسل کرنا ہے، اور پھر پہلے 2 رکعت نفل بھی پڑھنے ہیں۔ حالانکہ قرآن سے پوچھو کیا ایسا کوئی حکم ہے قرآن میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا کتبتم الحدیث فاغتسلوا وصلوا رکعتین، کہ اے ایمان والو جب حدیث لکھنے لگو تو تم پھر غسل کرو اور 2 رکعت پڑھو تب حدیث لکھو۔ یہ جو جملہ میں نے پڑھا یہ تو ویسے عربی کا پڑھا، یہ آیت کوئی نہیں قرآن میں، نہ یہ کوئی حدیث ہے، نہ یہ خلفائے راشدین کا کوئی فتویٰ ہے۔ تو پھر امام بخاری پہلے نمبر پر یہ کہ کیوں کر رہے تھے، کیا ثبوت تھا ان کے پاس، اور اگر ان کے پاس تھا تو پھر ہمارے پاس بھی ہے۔ یعنی یہ جو صحابہ کے پاس نہیں تھا، بعد والے بشرطے کے کام جائز ہو، قرآن و سنت سے ٹکرا نہ رہا ہو، تو وہ شریعت ہی ہے۔ جیسے یہ امام بخاری نے شروع کیا ہوا ہے، اور اس کے اندر اس بات کا بھی سارا جواب ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ عید خلفائے راشدین کے زمانے میں اتنی بار آئی، کیا انہوں نے یوں گھر سجائے، کیا انہوں نے یوں دیگیں پکائی، کیا انہوں نے یوں جلسے کیے؟ تو نہیں کیے تو کیا تم بڑے عاشق آ گئے ہو ان سے؟ تو میں پوچھتا ہوں کہ امام بخاری نے جو کچھ کیا، کیا خلفائے راشدین نے بھی کیا کہ حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرے اور نفل پڑھے اور پھر حدیث لکھے؟ ہرگز نہیں کیا۔ تو کیا امام بخاری بڑے عاشق آ گئے ان سے؟ تو جو حدیث لکھنے کا کیا ان پر وقت ہی نہیں آیا، سینکڑوں بار آیا، تو پھر سینکڑوں بار آنے کے باوجود ایک بار بھی ہمارے پاس ثبوت نہیں پہنچا، تو پھر امام بخاری کیوں کر رہے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ اللہ فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ محبوب کا خوب ادب کرو، خوب احترام کرو۔ قرآن قانون کلی بیان کرتا ہے، احکام اس کلی سے ثابت کیے جاتے ہیں۔ تو ہمارے پاس تو جواب ہے کہ امام بخاری سنی ہے، لیکن جو ہمارے انداز کو چھوڑ کر بدعت کا فتویٰ لگانے والے ہیں، ان کی لیٹسٹ بدعت کی تعریف جو آج کل نجد میں بنی ہو، اس تک بھی امام بخاری بدعت سے نہیں بچ سکتے۔ نیا کام دین میں ثواب سمجھ کے، اور جو صحابہ نے بھی نہیں کیا، امام بخاری وہ کر گئے اور 16 سال کرتے رہے۔ اور یہ سارے فرقوں میں طے شدہ بات ہے کہ بدعتی کی حدیث قبول نہیں ہوتی۔ تو جس نے 16 سال بدعتیں کی ہوں اور ہر حدیث لکھنے سے پہلے بدعت کی ہو، اس کی تو بخاری پھر معتباری نہیں ہونی چاہیے۔ پھر یہ لوگ اپنا بخاری ڈھونڈیں، ان کے دین پر جو ان کا ہے قائم رہ کر وہ اس بخاری کی حدیث نہیں پڑھ سکتے، ہاں اس کی ہم پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس دلیل ہے ان کے سنی ہونے کی، کہ اللہ فرما رہا محبوب کی خوب عزت کرو، خوب احترام کرو۔ تو امام بخاری نے کہا جن کی ذات کا احترام ہے تو پھر ان کی ہر بات کا بھی احترام ہے۔ تو بات کے احترام میں سے یہ بھی ہے، کیونکہ رب نے روکا تو نہیں نا کہ حدیث لکھنی ہو تو غسل مت کرنا، رب نے روکا تو نہیں ہے نا کہ حدیث لکھنی ہو تو نفل مت پڑھنا۔ تو امام بخاری سمجھ گئے کہ یہ بھی ایک تعظیم ہے، اور قرآن سے ٹکرا نہیں رہے، حدیث سے ٹکرا نہیں رہی، لہذا وہ قرآن سے سمجھ گئے، حدیث سے سمجھ گئے، اور اس پر انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا اس چیز کو۔ تو ہم بھی اسی پر ہیں کہ سرکار کے آنے کا موسم آیا ہے، اور سرکار کے میلاد کی گھڑی آئی ہے، سرکار کی آمد کا دن آیا ہے۔ محبت سے جلوس، محبت سے جلسہ، ریا نہ ہو، اور کوئی حرام کام بھی نہ ہو کہ وہ کہے میں یہ اس حرام کام سے میلاد بنا رہا ہوں۔
ہم اس کے ذمہ دار نہیں، نہ ہمارا دین ایسے ملاج کی اجازت دیتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ ادائے شکر قرآن کے حکم کے مطابق اور پھر صحابہ کے عمل کے مطابق چلتے چلتے اللہ کے فضل سے آج بھی یہ ورثہ رب نے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا ہے۔ اب حضرت صدیق اکبر جس مقام پر تھے، امام بخاری 16 سال حدیث لکھ کے بھی اس کا کروڑوں حصہ بھی نہیں پا سکے، غسل کر کے بھی، نفل پڑھ کے بھی، لیکن ان کے دل میں تھا جب دیدار نبی نہیں ملا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن نہیں ملا، جب سامنے بیٹھ کے حدیث سننے کا موقع نہیں ملا، تو میں اس تصور میں کچھ وقت غسل میں گزاروں گا، کچھ وقت نفل پڑھتے گزاروں گا، کچھ وقت حدیث لکھتے گزاروں گا، تو مجھے اگر وہ زمانہ نہیں ملا تو کم از کم اتنا کر کے تو محبوب کی یاد میں اپنے آپ کو سکون بخشتا رہوں۔